زوغان جن نے جب میرے کندھے سے ہاتھ ہٹایا تو ہم ایک ایسے علاقے میں کھڑے تھے جہاں ریت ہی ریت نظر آ رہی تھی۔ میون اور دور شوار بھی ہمارے ساتھ ہی کھڑی تھی۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ میں نے زوغان جن سے پوچھا تو وہ بولا، آقا یہ چائنا کا وہ علاقہ ہے جہاں خلائی مخلوق اتری تھی، ہمیں یہیں سے خلائی مخلوق کو تلاش کرنا ہے، لیکن یہ چین کا وہ علاقہ ہے جہاں آبادی بہت کم ہے۔ میون بولی، ہاں ایسا ہی لگ رہا ہے، دور دور تک آبادی نظر نہیں آ رہی ہے۔ دور شوار نے کہا، چلو دیکھتے ہیں آگے۔ میں نے کہا اور ہم آگے بڑھنے لگے۔ کافی دیر تک چلنے کے بعد ہمیں دور ایک آبادی نظر آئی۔ ہم آبادی کی طرف بڑھنے لگے۔ آبادی لکڑی کے مکانوں پر مشتمل تھی۔ ہم آبادی کے اندر داخل ہو گئے۔ آبادی کے اندر جو منظر ہم نے دیکھا وہ بڑا عبرتناک تھا۔ جگہ جگہ لاشیں پڑی تھی، کئی لاشیں کٹی پھٹی تھیں، یعنی خلائی مخلوق نے اس آبادی میں کافی قتل و غارت کی تھی، اور آبادی کی یہ حالت دیکھ کر لگ رہا تھا کہ خلائی مخلوق انسانوں کو ختم کر رہی تھی۔ اتنا ظلم کیا ہے خلائی مخلوق نے ان لوگوں پر۔ زوغان جن لاشوں کو دیکھتے ہوئے بولا، ہاں۔ دور شوار بولی، اس طرح انسانوں کو مارنے کا کیا مقصد ہے؟ وہ تو دیکھ لیں گے۔ میں نے کہا، اب ہمیں جلد از جلد خلائی مخلوق کو تلاش کر کے انہیں ختم کرنا ہوگا تاکہ مزید انسانوں کو نقصان نہ پہنچا سکیں۔ آقا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، زوغان جن بولا۔ میں یوں اپنے لوگوں کی ایسی حالت دیکھ کر غصے میں بھر گئی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ خلائی مخلوق اس کے سامنے آئے اور وہ ان کو چن چن کر مارے۔ ہم آبادی میں گھومنے لگے، ہر طرف یہی منظر تھا، گھر کے اندر گھر سے باہر لاشیں ہی لاشیں تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ خلائی مخلوق نے آبادی کے ایک بھی فرد کو زندہ نہیں چھوڑا ہے۔ کافی دیر آبادی کا جائزہ لینے کے بعد ہم آبادی سے باہر نکلنے لگے تھے کہ اسی وقت ایک 13-14 سال کی چینی لڑکی ایک گھر سے نکل کر ہماری طرف بھاگتے ہوئے آنے لگی۔ ہم رک گئے۔ لڑکی ہمارے قریب آ کر رک گئی تھی، وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ میون نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا اور اس کا ڈر کم کرنے کے لیے اسے بہلانے لگی۔ تھوڑی دیر میں میون لڑکی کا خوف کم کر چکی تھی۔ لڑکی میون سے الگ ہو کر رونے لگی۔ انہوں نے مار دیا، سب کو مار دیا۔ لڑکی روتے ہوئے ہچکیوں کے درمیان بولی، کس نے مار دیا؟ کون تھے وہ جنہوں نے تمہاری بستی کا یہ حال کیا؟ میون لڑکی کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی۔ لڑکی پھر ہچکیوں کے درمیان بولی، عجیب مخلوق تھی وہ، عجیب مخلوق تھی وہ۔ ان کے ہاتھوں میں بڑی بڑی لیزر گنیں تھیں جن سے پیلے رنگ کی لیزر نکل رہی تھی، اور جس پر بھی وہ لیزر پڑ رہی تھی وہ گھٹ رہا تھا، مر رہا تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ سب دیکھا۔ لڑکی بتا کر پھر رونے لگی۔ ٹھیک ہے، ہم انہیں نہیں چھوڑیں گے، تم بس حوصلہ رکھو۔ زوغان جن لڑکی کو تسلی دیتے ہوئے بولا۔ لوگوں کو مارنے کے بعد وہ خلائی مخلوق کس طرف گئی، کیا تم نے دیکھا؟ میون نے پوچھا تو لڑکی بولی، نہیں، میں نے یہ نہیں دیکھا۔ جب وہ اپنی لیزر گنوں سے لوگوں کو مار رہے تھے تب میری ماں نے مجھے گھر میں موجود بڑے بڑے بوروں میں چھپا دیا تھا، جس کی وجہ سے میں بچ گئی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ میون نے پوچھا۔ چو، لڑکی نے اپنا نام بتایا۔ اچھا چو، اب تم ہمارے ساتھ چلو، ہم تمہاری حفاظت کریں گے۔ ٹھیک ہے، چو اپنی آنکھیں صاف کرتے ہوئے بولی۔ ہم آبادی سے باہر نکل آئے، چو بھی ہمارے ساتھ تھی۔ آگے ہمارے سامنے پتھریلا میدان تھا، پہاڑیاں بھی نظر آ رہی تھی۔ ہم چلتے چلتے ایک پہاڑی ٹیلے کے پاس پہنچ گئے۔ پہاڑی کے پیچھے سے ہمیں کچھ آوازیں سنائی دے رہی تھی، عجیب طرح کی آوازیں تھیں۔ زوغان جن نے ہمیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ کیا ہوا؟
میں یوں اشاروں سے پوچھا تو زوغان جی نے آہستہ سے بولا, پہاڑی کے پیچھے سے جو آوازیں آ رہی ہیں یہ خلائی مخلوق کی لگ رہی ہیں. لگتا ہے پہاڑی کے پیچھے خلائی مخلوق موجود ہے. خلائی مخلوق کا سن کر چو گھبرا گئی. وہ دیکھ چکی تھی کہ خلائی مخلوق کس طرح انسانوں کو مارتی ہے. میں نے چو کو حوصلہ دیا کہ اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب وہ ہمارے ساتھ اور خلائی مخلوق اس کا. میں یوں بے چین ہو رہی تھی پہاڑی کے پیچھے جانے کے لیے تاکہ خلائی مخلوق کا کام تمام کر سکے, لیکن زوغان جن نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا. کیوں, کیا ہوا؟ میں یوں زوغان جن کو دیکھتے ہوئے بولی تو زوغان جن بولا, پہلے میں جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ کیا واقعی پیچھے خلائی مخلوق ہے یا کچھ اور ہے. زوغان جن کی بات سن کر میں بولا, نہیں, تم بھی یہیں رکو, میں جا رہا ہوں. جیسا آپ چاہیں آقا, زوغان جن نے کہا اور میں پہاڑی کے اوپر چڑھنے لگا. تھوڑی دیر میں پہاڑی کی بلندی پر کھڑا تھا اور پھر مجھے پہاڑی کی دوسری طرف ایک مخلوق نظر آئی. لمبے لمبے پتلے ہاتھ پیر تھے ان کے. سر کی مشابہت بھیڑیے کی طرح تھی. قد 5 فٹ سے کچھ کم ہی تھا. ان کی تعداد 8 تھی. پتلے ہاتھوں میں عجیب ساخت کے ہتھیار تھے. میں پہاڑی سے نیچے اترنے لگا. پیچھے مجھے در شوار کی آواز سنائی دی. وہ پوچھ رہی تھی, سامی کیا ایلین ہے وہاں؟ ہاں ہے, میں نے جواب دیا اور تیزی سے نیچے اترنے لگا. میرے نیچے اترنے سے آواز پیدا ہو رہی تھی, جس کی وجہ سے ایلین کی توجہ میری جانب ہو گئی. وہ حیرت سے مجھے پہاڑی سے نیچے اترتا دیکھنے لگے. میں پہاڑی سے نیچے اتر چکا تھا اور اب 8 ایلین مجھ سے کچھ ہی فاصلے پر کھڑے تھے. مجھے اپنے پیچھے میون, درشوار اور زوغان جن کی آوازیں بھی سنائی دی. وہ بھی میرے پیچھے پہاڑی پر چڑھ چکے تھے اور اب نیچے اتر رہے تھے. چینی لڑکی چو کو وہ پہاڑی کے پیچھے ہی چھوڑ آئے تھے. چند لمحوں میں وہ تینوں بھی میرے ساتھ ہی کھڑے تھے. اب ہم 4 تھے اور ہمارے سامنے 8 ایلین تھے. وہ ہمیں گھور رہے تھے. مارو ان کو. 8 میں سے ایک ایلین اپنی زبان میں بولا. اس کی زبان ہمیں سمجھ آ رہی تھی. میں یوں شرتاب جادوگر کے تالاب میں نہا کر امر ہو چکے تھے. اب یہ اسی تالاب کے پانی کا کرشمہ تھا شاید, جو ہمیں ایلین کی زبان بھی سمجھ میں آ رہی تھی. درشوار اور زوغان جنات میں سے تھے. وہ بھی ایلین کی زبان کو سمجھ رہے تھے. ہمیں مارنا اتنا آسان نہیں ہے, میں نے انہی کی زبان میں کہا تو 8 ایلین مجھے حیرت سے دیکھنے لگے. کیا تم ہماری زبان سمجھ رہے ہو؟ اسی ایلین نے پوچھا. ہاں, میں نے جواب دیا. تم ہماری زمین پر کیا کرنے آئے ہو اور تم لوگوں نے بے قصور انسانوں کو کیوں مارا ہے اتنی بے دردی سے؟ میری بات سن کر وہ ایلین زور سے ہنسا. ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی بھیڑیا گھرا رہا ہو. اور پھر وہ بولا, تمہاری زمین ہمیں پسند آ گئی ہے اور ہم جب زمین پر آئے تو ہم نے دیکھا کہ یہ زمین ہماری رہائش کے لیے موزوں ہے. لہذا اب ہم انسانوں کو مار کر اس زمین پر قبضہ کریں گے. ایلین بول رہا تھا, تمہاری زمین ہمارا دوسرا گھر بنے گی کیونکہ ہمارا سیارہ تباہی کی لپیٹ میں آیا ہوا ہے. کسی بھی وقت وہ تباہ ہو سکتا ہے. لہذا ہمیں اپنی رہائش کے لیے کسی دوسرے سیارے کی ضرورت تھی. ہم بہت سے سیارے گھومے لیکن تمہاری زمین ہمیں اپنے سیارے جیسی لگی اور ہم نے اس پر رہائش کا سوچا. لیکن یہاں تم انسانوں کی رہائش ہے, لہذا پہلے ہمیں انسانوں کو زمین پر سے ختم کرنا پڑے گا. اس کے بعد ہم اپنے لوگوں کو یہاں لا کر آباد کریں گے. تم ایسا سوچ تو سکتے ہو لیکن ایسا کر نہیں سکتے, میں نے کہا تو ایلین اپنے بھیڑیے نما سر کو ہلاتے ہوئے بولا, ہم ایسا سوچ بھی چکے ہیں اور ایسا کر بھی رہے ہیں. ہمیں اس کام سے کوئی نہیں روک سکتا, لیکن ہم تمہیں روکیں گے اس کام سے. ہم تمہیں اپنی زمین پر کسی صورت قبضہ نہیں کرنے دیں گے. اس بار میں یوں بولی تھی, تم لوگوں کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ تم ہمیں روک سکو.
ایلین بولا اور اس نے اپنی لیزر گن میون کی طرف کر کے گن سے لیزر فائر کی. پیلے رنگ کی لیزر میون کے جسم سے ٹکرانے لگی. میون اپنی جگہ پر کھڑی رہی. ایلین کی گن سے نکلنے والی لیزر میون کا کچھ نہ بگاڑ سکی. یہ دیکھ کر 8 ایلین پریشان ہو گئے کیونکہ اسی لیزر سے انہوں نے سینکڑوں لوگ مارے تھے. لیزر جس شخص پر بھی پڑی تھی اس کے جسم کے ٹکڑے ہو گئے تھے اور میون اپنی جگہ پر صحیح سلامت کھڑی تھی. کیا یہ لیزر تم پر اور درے شوار پر بھی اثر نہیں کرے گی؟ میں نے زوغان جن سے پوچھا تو وہ بولا پتہ نہیں آقا، اس بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا. تو پھر تم دونوں بچو اس لیزر سے. میں نے کہا جی آقا. زوغان جن بولا اور اتنے میں میون کلا بازیاں کھاتی ہوئی ایک ایلین کے سر پر پہنچ گئی. ایلین میون کو کلابازیاں کھاتے ہوئے اور اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھ رہا تھا. اس کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ لڑکی اس کو نقصان پہنچا سکتی ہے. میون نے ایلین کے سر پر پہنچ کر اس کی گردن کو پکڑا اور موڑ دیا. ایلین کی گردن ٹوٹ گئی. وہ وہیں گرا اور تڑپنے لگا. میں نے بھی اپنے قدم آگے بڑھائے تاکہ ایلین کا خاتمہ کر سکوں. زوغان جن اور درے شوار بھی نہایت پرتی کے ساتھ ایلین پر ٹوٹ پڑے. ایلین اس اچانک حملے سے پریشان ہو گئے. 2 ایلین میرے ہاتھوں میں آ چکے تھے. ایلین بھی کافی طاقتور تھے لیکن ہماری طاقت کے آگے ان کی طاقت بیکار تھی. چند لمحوں میں 2 ایلین کو جہنم واصل کر چکا تھا. میون بھی ایک اور ایلین کا کام تمام کر چکی تھی. درے شوار اور زوغان جن بھی ایک ایلین کا کام تمام کر چکے تھے. اب صرف 2 ایلین بچے تھے. دونوں ایلین کے بھیڑیے نما منہ بتا رہے تھے کہ وہ اپنے 6 ساتھیوں کی موت پر گھبرا گئے تھے. ان میں سے ایک ایلین بولا اگر تم ہمیں مار بھی دو گے تو تم نہیں بچو گے، نہ ہی اپنی زمین کو بچا سکو گے، کیونکہ ہم ہزاروں کی تعداد میں تمہاری زمین پر اترے ہیں. ہم تمہاری زمین پر قبضہ جما کر ہی رہیں گے. تم سب ایک ایک کر کے مر رہا ہو، تم سب کو ایک ایک کر کے مرنا ہوگا. ایک ایلین بول رہا تھا جبکہ دوسرے ایلین نے اتنی دیر میں اپنی لیزر گن کو گھما کر اس میں کوئی تبدیلی کی اور پھر اس نے اپنی لیزر گن کا رخ میون، درے شوار اور زوغان جن کی طرف کیا. وہ تینوں ایک ہی جگہ کھڑے تھے اور گن چلا دی. گن میں سے ایک بلبلہ نکلا. گن سے نکلنے کے بعد بلبلہ اپنی جسامت بڑھانے لگا اور ساتھ ہی تیزی کے ساتھ ان تینوں کی طرف بڑھا اور میون کے ساتھ ساتھ درے شوار زوغان جن بلبلے کی لپیٹ میں آ گئے. تینوں بلبلے میں قید ہو چکے تھے. بلبلہ ان کو قید کرنے کے بعد تیزی سے ہوا میں بلند ہونے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ تینوں بلبلے میں قید میری نظروں سے دور ہونے لگے. یہ عمل چند لمحوں میں ہوا تھا. میں اپنے ساتھیوں کو بلبلے میں قید دور جاتے دیکھ رہا تھا اور اس موقع سے فائدہ اٹھا کر دونوں ایلین بھی خود کو بلبلے میں قید کر کے فرار ہونے لگے. میں اپنی جگہ پر ہاتھ ملتا رہ گیا. ابھی چند لمحے پہلے درے شوار، میون اور زوغان جن میرے سامنے تھے لیکن اب میں وہاں اکیلا ہی کھڑا تھا. ایلین بھی فرار ہو چکے تھے. میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ لمحوں میں کیا ہو گیا تھا. میرے دوست مجھ سے پچھڑ چکے تھے. میں سوچ رہا تھا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے، کہاں جانا چاہیے. میں تو اس علاقے سے بھی ناواقف تھا. پھر مجھے یاد آیا کہ ہمارے ساتھ جو بھی تھی اور اسے ہم پہاڑی کے پیچھے چھوڑ آئے تھے، لہٰذا میں پہاڑی پر چڑھنے لگا تھا کہ چوک کے پاس پہنچ جاؤں. پہاڑی سے نیچے اتر کر جب میں چوک کے پاس پہنچا تو وہ ایک بڑے سے پتھر کے پاس سہمی ہوئی کھڑی تھی. مجھے دیکھ کر وہ بھاگتی ہوئی میرے پاس آ گئی. مجھے اکیلا دیکھ کر بولی باقی لوگ کہاں گئے؟ میں نے اسے مختصر بتایا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا. میری بات سن کر وہ ہاتھ ملنے لگی. اب ہم کیا کریں گے؟ اس نے پوچھا. تو میں نے کہا ہم آگے بڑھیں گے، اپنے ساتھی کو تلاش کریں گے اور ایلین کا مقابلہ کریں گے. ٹھیک ہے، چو بولی. تو میں نے کہا مجھے یہاں کے راستے معلوم نہیں ہیں، اب تم میری رہنمائی کرو گی.
ہاں میں جانتی ہوں راستوں کو، میں آپ کی رہنمائی کروں گی، چو بولی، اور پھر میں چو کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے لگا۔ جو پہلے اسی پہاڑی پر چڑھی جہاں ہم نے 6 ایلین مارے تھے۔ چو نے مرے ہوئے ایلین کو دیکھا اور بولی، کیا ان کو آپ لوگوں نے مارا ہے؟ میں نے کہا، ہم باقی ایلین کو بھی مار دیں گے۔ اب یہاں سے ہم کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے چلتے چلتے چو سے پوچھا تو وہ بولی، آگے جا کر ہمیں ایک روڈ ملے گا، وہ روڈ ہمیں شہر لے جائے گا۔ پہاڑی سے ہم کافی آگے آ گئے تھے چل کر، اور پھر وہ روڈ بھی آ گیا جس کے بارے میں چو بتا رہی تھی۔ ہم روڈ پر آ گئے۔ روڈ پر کوئی گاڑی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس روڈ پر کافی چہل پہل رہتی تھی ایلین کے حملے سے پہلے۔ چو چلتے چلتے بولی، وہ میرے ساتھ ساتھ چل رہی تھی، اس کا خوف کم ہو چکا تھا۔ وہ دیکھ چکی تھی کہ ہم 6 ایلین کو مار چکے ہیں، اور میں نے اسے کہا تھا کہ ہم باقی ایلین کو بھی مار دیں گے، اس لیے شاید وہ بے خوف ہو گئی تھی۔ روڈ پر ہم چلتے چلتے کافی آگے نکل آئے تھے۔ ابھی ہم چل ہی رہے تھے کہ 4 ایلین روڈ پر ہمیں ٹکرا گئے۔ ہم ایلینز کو دیکھ کر رک گئے، ایلین بھی ہمیں دیکھ چکے تھے۔ جو کو میں نے اپنی کمر کے پیچھے کر دیا تاکہ ایلین کے حملے سے اسے نقصان نہ پہنچے۔ ایلین ہم پر اپنی گنیں تان چکے تھے۔ میں سوچ رہا تھا کہ کس طرح جو کو بچاتے ہوئے ان ایلین کا مقابلہ کروں، کیونکہ ایلین کی لیزر گنیں جو کو نقصان پہنچا سکتی تھی۔ اور پھر مجھے ایک بڑا سا پتھر نظر آیا۔ میں چو کو اٹھا کر تیزی سے پتھر کی طرف بھاگا تاکہ چو کو پتھر کی آڑ میں کھڑا کر کے ایلین کا مقابلہ کر سکوں۔ پیچھے سے ایلین اپنی لیزر گنیں میری طرف کر کے لیزر فائر کر چکے تھے۔ ان کی گنوں سے نکلنے والی لیزر میری کمر پر پڑ رہی تھی۔ پتھر کے پاس پہنچ کر چو کو میں نے پتھر کے پیچھے کھڑا کر دیا۔ یہاں وہ محفوظ تھی۔ وہ حیرت سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ یہیں کھڑی رہنا، میں چو سے بولا، میں ان ایلینز کو ختم کر کے آتا ہوں۔ جواب میں چو نے گردن ہلا دی اور میں پتھر کے پیچھے سے چو کو چھوڑ کر دوبارہ ایلین کے سامنے آ گیا۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھ رہے تھے کیونکہ وہ مجھ پر اپنی لیزر فائر کو آزما چکے تھے، اور ان کی گنوں کی لیزر مجھ پر بے اثر ثابت ہوئی تھی۔ اب میری باری ہے، میں نے ایلین کی زبان میں ہی کہا، اور وہ حیرت سے اچھل پڑے۔ ان کو توقع نہیں تھی کہ ایک انسان بھی ان کی زبان بول سکتا ہے۔ تم ہماری زبان سمجھ سکتے ہو؟ ایک ایلین حیرت سے بولا تو میں نے کہا، ہاں بہت اچھی طرح، اور تمہارے 6 ساتھیوں کو جہنم بھی بھیج چکا ہوں۔ تم نے ہمارے 6 ساتھیوں کو مارا ہے؟ یہ ناممکن ہے، دوسرا ایلین بولا تو ایک نے کہا، ہیڈ سے رابطہ کرو، اور پھر ایک ایلین نے ٹرانسمیٹر جیسی کوئی شے نکالے اور کسی سے رابطہ کرنے لگا۔ میں سن رہا تھا ان کی باتیں۔ جلد ہی ٹرانسمیٹر پر آواز سنائی دی، کوئی بول رہا تھا، کیا ہوا؟ ہیڈ سے رابطے کی وجہ؟ دوسری طرف کی آواز سن کر ٹرانسمیٹر والا ایلین بولا، کیا ہمارے کچھ ساتھی مارے گئے ہیں؟ ہاں، 6 ساتھیوں کو کس نے مارا ہے، وہ شاید 4 لوگ تھے۔ 3 کو تو قبالو نے اپنی گن کے بلبلے میں قید کر کے ہوا میں اڑا دیا تھا، ایک باقی بچا تھا۔ قبالو کا کہنا ہے کہ یہ 4 بہت طاقتور ہیں، ان پر لیزر گنیں بھی اثر نہیں کرتی۔ قبالو اور لالو جان بچا کر بھاگ آئے تھے۔ اتنا بتانے کے بعد دوسری طرف والا ایلین خاموش ہوا تو ٹرانسمیٹر والا ایلین نے بولا، ان میں سے ایک ہمارے سامنے ہے، جلد سے جلد اسے ختم کر دو۔ ٹرانسمیٹر سے آواز سنائی دی اور 4 ایلین الرٹ ہو گئے مجھے مارنے کے لیے۔ میں ان کی حرکت پر مسکرا دیا۔ کیا ارادہ ہے اب دوستو؟ میں نے ایلینز کی طرف دیکھ کر کہا تو ان کے بھیڑیے نما چہروں پر مجھے غصے کی لکیریں نظر آئی۔ ہم سے مذاق کرتا ہے لڑکے، ایک ایلین کھٹاتے ہوئے بولا، اور پھر انہوں نے مجھ پر لیزر فائر کی۔ نتیجہ کچھ بھی نہ ہوا۔ میں اپنی جگہ پر کھڑا مسکرا رہا تھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ مجھ پر ان کی لیزر گن کا کچھ اثر نہیں ہو رہا ہے تو انہوں نے اپنے روپ بدل لیے۔ یعنی یہ ایلین اپنا روپ بھی بدل سکتے تھے۔ اب میرے سامنے 4 کٹور بھیڑیے کھڑے تھے۔ ان کے تیز نوکیلے دانت ان کے منہ سے باہر جھانک رہے تھے۔ پیروں پر لمبے لمبے چاقو کی طرح ناخن کسی بھی انسان کو ادھیڑنے کے لیے کافی تھے۔ وہ چاروں غرا رہے تھے، اب ہم تمہارا شکار کریں گے۔ انسانی گوشت ہم نے کھایا ہے، بڑا لذیذ ہوتا ہے۔ یعنی یہ ایلین آدم خور بھی تھے، انسانوں کو مارنے کے علاوہ کھاتے بھی تھے۔ لیکن یہ ممکن نہیں ہے، تم میرا نہیں، میں تمہارا شکار کروں گا۔
میں نے کہا اور اسی وقت ایک بھیڑیے نما ایلین نے مجھ پر چھلانگ لگائی. وہ اڑتا ہوا میرے قریب آ رہا تھا. میں نے بھی اپنی جگہ سے چھلانگ لگائی اور ہوا میں ہی بھیڑیے نما ایلین کے سر پر پہنچ کر پوری قوت سے ایک مکہ اس کے سر پر رسید کیا. بھیڑیے نما ایلین کا سر میرے مکے سے کھل گیا. وہ زمین پر گر کر دور تک گھسٹتا ہوا گیا اور اٹھنے کے قابل نہیں رہا. اس کا کام تمام ہو چکا تھا, وہ مر چکا تھا. باقی 3 بھیڑیے نما ایلین اپنے ساتھی کا انجام دیکھ کر چھلانگ لگا کر اپنے مرے ہوئے ساتھی کے پاس پہنچے. تھوڑی دیر تک وہ اپنے مرے ہوئے ساتھی کو دیکھتے رہے اور پھر ان تینوں نے زور زور سے کھرانا شروع کر دیا. یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اپنی ساتھی کی موت پر رو رہے ہوں. اب تمہارا انجام بہت برا ہونے والا ہے, ایلین چنگاڑا. اور اب وہ تینوں ایک ساتھ میری طرف بڑھنے لگے. میں تیار کھڑا تھا ان کے حملے سے نمٹنے کے لیے. تینوں آہستہ آہستہ میری طرف بڑھ رہے تھے, ساتھ ساتھ وہ پوری طرح کھرا بھی رہے تھے. یوں لگ رہا تھا جیسے وہ مجھے چیر پھاڑ کھانا چاہتے ہوں. میرے قریب پہنچ کر ایک بھیڑیے نما ایلین نے اپنے دانتوں میں میری ایک ٹانگ دبوچ لی, دوسرے نے میرا ایک ہاتھ اپنے منہ میں دبوچ لیا, تیسرے نے چھلانگ لگا کر اپنے دانتوں میں میری گردن پکڑ لی. بھیڑیے نما ایلین اپنی پوری قوت لگا رہے تھے میرے جسم کو اکھڑنے کے لیے. اگر کوئی عام انسان ہوتا تو یہ بھیڑیے اس کے جسم کو 3 حصوں میں تقسیم کر چکے ہوتے, لیکن مجھ پر ان کی کوششیں بیکار جا رہی تھی. ان کے لمبے لمبے نوکیلے دانت میرے جسم میں گڑے تو ہوئے تھے لیکن اسے نقصان نہیں پہنچا رہے تھے. ایلین بھیڑیے پریشان ہونے لگے. ان کی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایک انسان کے جسم پر ان کے دانت اثر کیوں نہیں کر رہے ہیں. میں نے کچھ دیر تک ان کو اپنے جسم پر قوت آزمائی کرنے دی, لیکن اس کے بعد میں نے اس ایلین بھیڑیے کو جس نے میری گردن اپنے دانتوں میں دبائی ہوئی تھی اپنے ایک ہاتھ سے اس کی ٹانگ پکڑی اور کھینچ کر اسے ایک طرف اچھال دیا. دوسرا جس نے میرے ایک ہاتھ اپنے دانتوں میں دبوچا ہوا تھا اسے اسی ہاتھ کے ذریعے زمین پر زور سے پٹک دیا. اس کے جسم کے کئی ٹکڑے ہو گئے. جس ایلین بھیڑیے نے میری ٹانگ دبوچی ہوئی تھی اس کی کمر پر میں نے زوردار مکہ رسید کیا. وہ ایلین بھیڑیا بھی وہیں ڈھیر ہو گیا. تینوں ایلین مر چکے تھے. جس ایلین بھیڑیے کو میں نے اچھال کر دور پھینکا تھا وہ بھی ایک پتھر سے ٹکرانے کے بعد اپنی آخری سانسیں گن رہا تھا. ایلینز بھیڑیوں کو ختم کرنے کے بعد میں نے چو کو آواز دی جو پتھر کے پیچھے سے مجھے ایلین سے لڑتے ہوئے دیکھ رہی تھی. وہ پتھر کے پیچھے سے نکل کر میرے پاس آ گئی. اس نے مرے ہوئے ایلینز بھیڑیوں کو دیکھا اور بولی, آپ نے یہ سب کیسے کر لیا؟ یہ ایلین تو بڑے خوار ہیں. بس دیکھ لو, ہو گیا سب کچھ. اسی طرح تمام ایلینز مارے جائیں گے یا انہیں ہماری زمین چھوڑ کر بھاگنا پڑے گا. آپ میری سمجھ میں نہیں آئے. جو دوبارہ بولی تو میں نے کہا, مجھے سمجھنا چھوڑو اور آگے بڑھو. مجھے اپنے ساتھیوں کو بھی تلاش کرنا ہے. میرے کہنے پر جو چلنے لگی وہ میرے ساتھ ساتھ چل رہی تھی. میں نے محسوس کیا کہ جو میرے قریب آنا چاہتی ہے کیونکہ وہ مجھ سے بڑا چھڑ کر چلنے کی کوشش کر رہی تھی. جو تھوڑا فاصلہ رکھ کر چلو. میں نے آخر اس کے اس طرح چھوڑ کر چلنے پر اسے کہہ ہی دیا. وہ ایک 13-14 سال کی کمسن چینی لڑکی تھی. شاید ایلین سے میری لڑائی اور پھر ان کو بری طرح شکست دینے کی وجہ سے وہ مجھ سے متاثر ہو گئی تھی. کیا آپ کو میرا اس طرح ساتھ چلنا برا لگ رہا ہے؟ جو بولی تو میں نے کہا, یہ بات نہیں ہے, تم ابھی بچی ہو, نہیں سمجھو گی. میں بچی نہیں ہوں, بڑی ہو گئی ہوں. جو چینی لڑکیوں کی طرح منہ بسوڑتے ہوئے بولی. اچھا بابا, مانتا ہوں تم بڑی ہو گئی ہو, لیکن ہمیں ابھی بہت سے کام ہے. تمہارے ملک پر ایلینز نے حملہ کر دیا ہے, ہمیں انہیں ختم کرنا ہے. مجھے اپنے ساتھیوں کو تلاش کرنا ہے. جو میری بات سن کر منہ بسوڑتے ہوئے میرے ساتھ چلنے لگی. آگے ہمیں ایک آبادی نظر آئی. یہاں بڑے بڑے خوبصورت گھر بنے ہوئے تھے. گھر ایک دوسرے سے کافی فاصلے پر بنائے گئے تھے, یعنی یہ چین کا کوئی پوش علاقہ تھا.
لیکن ہمیں لوگ نظر نہیں آ رہے تھے. یہاں تو لوگ ایلینز کی وجہ سے گھر چھوڑ کر چلے گئے تھے. یہاں اپنے گھروں کے اندر دبکے ہوئے تھے. مجھے بھوک لگ رہی ہے. جو نے چلتے چلتے مجھ سے کہا تو میں نے کہا چلو کسی گھر کے اندر چل کر تمہارے لیے کھانا ڈھونڈتے ہیں. اور پھر ہم اس گھر میں داخل ہو گئے جو سب سے پہلے ہمارے سامنے آیا. گھر کا بڑا سا دروازہ کھلا ہوا تھا. اندر سے گھر کافی کشادہ تھا. بہت سے کمرے بنے ہوئے تھے. ہم نے سارا گھر چھان مارا. کچن، گھر میں موجود تھے، سب دیکھ لیا. لیکن نہ ہمیں کھانا ملا، نہ گھر والے شاید گھر سے نکلتے وقت وہ کھانے پینے کی اشیاء اپنے ساتھ لے گئے تھے. یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے. جو پریشان ہوتے ہوئے بولی تم ایسا کرو یہاں رک جاؤ. یہ گھر مجھے محفوظ لگ رہا ہے. میں باقی گھروں میں دیکھ کر آتا ہوں. شاید کسی گھر سے تمہارے لیے کھانا مل جائے. لیکن دروازہ اندر سے بند کر لینا اور جب تک میں نہ آؤں کہیں مت جانا. میرے کہنے پر چو نے ہاں میں سر ہلا دیا اور میں چو کو چھوڑ کر گھر سے باہر نکل آیا. آگے مجھے ایک بڑا سا گھر نظر آ رہا تھا. میں اس گھر کی طرف بڑھ گیا. یہ گھر باقی گھروں سے الگ طرز پر بنا ہوا تھا. 2 منزلہ گھر تھا. آبادی کے باقی گھر بنگلہ نما تھے، لیکن یہ بنگلہ نما نہیں تھا، بلڈنگ طرز پر بنایا گیا تھا. بنانے والے نے شاید کیا سوچ کر اسے ایسا بنایا تھا. میں گھر کے مین گیٹ پر پہنچ کر رک گیا. مین گیٹ آہنی چادر سے بنایا گیا تھا اور کافی مضبوط تھا. اندر سے دروازہ بند تھا. میں گیٹ پر کھڑا اسے کھولنے کا سوچ ہی رہا تھا کہ گیٹ آہستہ آہستہ خود بخود کھلنے لگا. میں سمجھا شاید اسے اندر سے کوئی کھول رہا ہے، لیکن ایسا نہیں تھا. گیٹ پورا ہی کھل گیا، لیکن مجھے گیٹ کھولنے والا نظر نہیں آیا. واہ جادو! میں مسکراتا ہوا گیٹ سے اندر داخل ہونے لگا. اسی وقت مجھے اپنے پیچھے کسی کی آواز سنائی دی. کوئی کہہ رہا تھا ارے تم اس گھر میں کیوں جا رہے ہو؟ وہ بھوتیا گھر ہے. میں دروازے سے اندر داخل ہو چکا تھا. آواز پر مڑ کر میں نے پیچھے دیکھا. پیچھے ایک بوڑھا چینی کھڑا تھا. اسی نے آواز لگائی تھی. جو بھی اس کے ساتھ کھڑی تھی، اور اس سے پہلے کہ میں بوڑھے چینی کو کوئی جواب دیتا، بھوتیا گھر کا دروازہ خود بخود بند ہو گیا. بھوتیا گھر میں سامی پر کیا گزری، کیا وہ خلائی مخلوق سے اپنی زمین کو پاک کر سکا؟ میون روغانجن اور دریشوار کا چین میں کیا حال ہوا؟ کیا وہ سامی سے دوبارہ مل پائے؟ یہ سب جاننے کے لیے اگلی کس بھوتیا گھر